آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تسکم من بعدهم الا قلیلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ بے شک آپ نہیں ہدایت کر سکتے یا دے سکتے جس کو آپ پسند کریں یا چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ اللہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دینا اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے، یعنی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا ابو طالب جو تھے ان کو آخر وقت جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت کہا کہ چچا تم کلمہ میرے کان میں پڑھ دو تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا مغفرت کی۔
تو اس وقت آپ کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی جو تھے بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو وہ دونوں کہنے لگے اے ابو طالب، دیکھتے ہی تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے لگا ہے، اس کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو جب انہوں نے اس کو یہ بات کہی آپ کے چچا کو، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے پھر کلمہ نہ پڑھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے جامع ترمذی میں، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں جامع ترمذی میں ہے کہ وہ آپ کا چچا ابو طالب جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے بھتیجے، اگر مجھے ان کی آر کا خطرہ نہ ہو کہ یہ مجھے کیا کہیں گے، تو میں ضرور تیرا کلمہ پڑھ کر تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دوں، لیکن یہ لوگ مجھے بعد میں کیا کہتے رہیں گے کہ جاتے وقت اپنے باؤ داد کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو اسی پر پھر اس کا خاتمہ ہو گیا آپ کے چچا ابو طالب کا، اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں پریشانی تھی، غم تھا، افسوس تھا، آپ کو رہتا تھا کہ کیا ہوا، اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، قبضہ کنٹرول میرا ہے، آپ اپنا پیغام دیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے فلاں بندے کو تبلیغ کی تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، نہیں، آپ کو صرف پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ جیسا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سب صحابہ کو گواہ بنا کر، تقریباً 1.25 لاکھ، بعض نے 1.5 لاکھ لکھا صحابہ تھے، تو آپ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ حل بلغت، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان وال اٹھا کر تو کہا اللہم شہد، کہ اے میرے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ دھکا شاہی نہیں کرنی چاہیے، یا کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی سے اس وجہ سے ناراض ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں بات مانتا۔ آپ اپنا کام کریں، ہم پیغام دیں لوگوں کو۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، روزہ رکھتا ہے کوئی ٹھیک ہے، نہیں کرتا نہ کرے، لیکن ہم بس پیغام دیں، اس سے یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس کے ساتھ دھکا مشی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں منا کے چھوڑنا ہے، نہیں، اپنا پیغام دے دیں، اگر نہیں مانتا نہ سی، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے صرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت کو اسی لیے بہتر بنایا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کہا انہوں نے اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ تو کیا ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا، کیا نہیں ہم نے ان کو جگہ دی حرم میں، آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ، امن والا آتے ہیں یا لاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، کل شیء رزقا من لدنا، ہر قسم کے پھل وہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اب کچھ مشرکین مکہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے لگ کے ہدایت کے پیچھے لگ جائیں آپ کے ساتھ، تو کیا ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی کیا ہم مکہ سے نکال دیے جائیں گے یا ہماری معیشت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فرمایا اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرم میں جو امن والا ہے، ایسا امن والا حرم ہے کہ جس میں ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، ہر قسم کے میوہ جات آتے ہیں، اور یہ رزق ہے ہماری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ مشرک ہیں، ہمیں مانتے ہی نہیں، یہ غیروں کو پوجا کرتے ہیں مکے میں رہ کر بھی، تو اس وقت ہم ان کو دے رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، ان کو ہم نے تجارتی مرکز بنایا ہوا ہے اس مکہ کو، اور ہم نے ان کو امن میں رکھا ہوا ہے، کوئی چور ڈاکو یا ان پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے صرف کہ یہ حرم کے بیت اللہ کے متولی ہیں۔ باقی سب علاقوں میں دیگر عرب شہروں میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، چوری ڈاکے ہوتے ہیں، ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے ادھر ہمارا گھر ہے تو یہ اس کے متولی ہیں، تو ہم نے ان کو امن دیا ہوا ہے۔ تو جہاں پھل پیدا ہوتے ہیں شاید آج ادھر اتنا پھل نہ ہو جتنا مکہ میں ملتا ہے یا مدینہ شریف میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ہمیں مان ہی نہیں رہے تو اس وقت ہم ان کو دے رہے ہیں، تو کیا جب یہ ہمیں مان لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان کو نہیں دیں گے؟ یہ ایک ان کی عذر ہے، یہ ایک بہانہ ہے
کہ کیا ہمیں اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے، تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا اکثر ان کے جانتے ہی نہیں، یعنی جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو کہ جب وہ اترانے لگے اپنی معیشت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ان کے گھر، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اصول ہے، ہم نے کسی بستی کو بھی پہلے ہلاک نہیں کیا، ہاں جس کو بھی ہلاک کیا اس وقت کیا جب وہ اپنی معیشت پر اکڑنے لگے۔ تو آج یہ مکے والے اگر اپنی معیشت پہ اکڑتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، تو اس سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے پر اکڑتے تھے، تو ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان بستیوں کو پکڑا تو یہ ان کے محلات ہیں، یہ ان کے گھر ہیں کھنڈرات بنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آباد ہی نہیں کیا، ہاں تھوڑے سے کوئی چند ہیں جو آباد ہوئے، باقی اسی طرح کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے بستی والوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے اس کی بڑی بستی میں رسول یتلو علیہم آیاتنا، وہ پڑھتے ہیں ہم ان پر ہماری آیتیں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بستیوں کو والوں کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ بستیوں کا جو مین شہر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ تو چونکہ مین جو شہر ہوتا ہے، باقی جو دیہات ہوتے ہیں ان کو راستہ ادھر ہی لگتا ہے، ادھر انہیں آنا جانا ہوتا ہے، ان کا سب کھانا پینا یا کاروبار ادھر ہی ہوتا ہے۔ جیسے آج ہمارا لاہور ہے تو ہم ادھر دوسرے شہروں والے ادھر آتے ہیں، یا کراچی ہے لوگ ادھر جاتے ہیں، جو مین شہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس میں رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ آ کر لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تو جب اس شہر کے بستیوں والے رہنے والے ظالم ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو کسی چیز سے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زیب و زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے تم اپنے مال پر نہ اتراؤ، تم سے پہلوں کو ہم نے اس سے دگنا مال دیا ہوا تھا، سب کچھ دیا ہوا تھا، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ مال ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، نہ مال والوں نے رہنا ہے، یہ تو عارضی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس کم مال ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف نظام چلایا ہوا ہے، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے ہاں جو باقی بھی رہے گی اور بہتر بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔